اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل تو فی المرفوعات، آج کی جو بحث ہے وہ مرفوعات کے سلسلے میں ہے۔ کہ اسم کے اعراب کی کتنی قسمیں ہیں، پہلا یہ سوال ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فی المرفوعات نئی بحث شروع ہو رہی ہے مرفوعات کے سلسلے میں۔ ظاہر سی بات ہے یہ جو مرفوعات کی بحث ہے، ٹھیک، اس بحث سے یہ بات تو واضح ہو گئی ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے فعل مضارع کے مرفوع ہونے کی بحث گزری ہے۔ تو یہ جو مرفوعات ہے اس کا تعلق فعل سے نہیں ہے، اسی لیے کہا اعراب الاسم علی ثلاثۃ انواع، یعنی اسم کے اعراب کی تین قسمیں، اسم پر تین طرح کا اعراب آتا ہے: رفع، نصب، خفض۔ رفع، نصب اور جر، خفض یعنی جر۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهَا مَوَاضِعَ كَمَا سَتَرَى، کرے کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے مواضع ہیں، مقامات ہیں، جیسا کہ آپ عنقریب دیکھیں گے۔ اسم نہ ہر جگہ مرفوع ہوتا ہے، نہ ہر جگہ منصوب، نہ ہر جگہ مجرور۔ اس کے مرفوع ہونے کے مقامات ہیں، منصوب ہونے کے مقامات ہیں، اور مجرور ہونے کے بھی مقامات ہیں۔ سب سے پہلے اما رفعہ، لیکن اسم کا مرفوع ہونا، اسم کہاں پر، کس جگہ پر، کس حالت میں مرفوع ہوتا ہے؟ ففی 12 موضعا، 12 مقامات، 12 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر اسم مرفوع ہوتا ہے۔ وہی، اور وہ 12 جگہیں، 12 مقامات جہاں پر اسم مرفوع ہوگا یہ ہیں: ان یکون فاعلا، اسم مرفوع ہوگا جب وہ فاعل واقع ہوگا، ٹھیک، اور نائب فاعل، دو نائب فاعل جب ہوگا، اور مبتدئا، تیسرے جب مبتدا واقع ہوگا، اور خبرا جب خبر واقع ہوگا، اور اسما لکان باخواتہا، یا کانا اور اس کے اخوات کا جب اسم واقع ہوگا، اور لکاد باخواتہا، یا کادا اور اس کے اخوات کا اسم، اور اسما لما ولا ولات و ان، یا ان حروف کا اسم واقع ہوگا۔ الناصبات، جو نصب دینے والے ہیں، یہ نصب دیتے ہیں لیکن جو ان کا، اور خبرا لان، یا جب ان کی خبر ہوگا۔ کون سا ان؟ النافیات، جو نفی کرنے والے ہیں۔ اور خبر لان باخواتہا، یا ان اور اس کے اخوات کی جب خبر واقع ہوگا۔ اور خبر للن نافیت للجنس، یا وہ لا جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے اس کی خبر واقع ہو، ٹھیک، ہاں، یہ وہ مقامات ہیں، یہ وہ حالتیں ہیں کہ جن صورتوں میں، جن حالات میں اسم کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ اب ہر ایک کی تفصیلات کو بیان کریں گے، ٹھیک، چلیں۔ الفاعل، اب یہاں سے فاعل کی بحث، کہا کہ اسم مرفوع ہوگا کب؟ جب فاعل ہو۔ اسم جب فاعل واقع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ فاعل کیا ہے؟ پہلا سوال، ما هو الفاعل، فاعل کیا ہے؟ فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل کی تعریف کیا ہے؟ اس کے بعد کم قسمن،
الفاعل، فاعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ ٹھیک، سوالات آئیں گے، اس کے جوابات انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو پہلا سوال جو کیا گیا ہے فاعل کیا ہے، اس کا جواب الفاعل اسم مرفوع قدم علیہ فعل تام معلوم او شبہ واسند الیہ۔ یہ تعریف ہے فاعل کی۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل وہ اسم مرفوع ہے کہ جس پر ایک فعل تام معلوم یا اس کے مشابہ مقدم ہو اور فعل کی نسبت اس کی طرف دی گئی ہو، اسے فاعل کہیں گے۔ فاعل وہ اسم مرفوع ہے کہ جس کے اوپر، جس سے پہلے ایک فعل تام، فعل تام اس لیے کہا ہے تاکہ فعل ناقص سے احراز کیا جائے، معلوم اس لیے کہا تاکہ مجہول سے احراز کیا جائے۔ جس طریقے سے فعل تام اور فعل معلوم کیا ہے فاعل کو رفع دیتے ہیں، اسی طریقے سے شبہ فعل کچھ ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ اسم مرفوع کے اوپر فعل ہی مقدم ہو اور اسم مرفوع اس فعل مقدم کا فاعل ہو، بلکہ شبہ فعل بھی ہو سکتا ہے۔ شبہ فعل بھی فعل ہی کی طرح عمل کرتے ہیں، تو فرق نہیں پڑتا کہ فعل تام ہو، معلوم ہو یا شبہ فعل ہو۔ وَأُسْنِدَ إِلَيْهِ، اور اس کی نسبت، کس کی؟ فعل کی نسبت الیہ، اس کی طرف دی ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل کے اوپر، فعل سے پہلے ایک اسم مرفوع ہوتا ہے لیکن فعل کی نسبت اس اسم مرفوع کی طرف نہیں ہوتی، تو وہ فاعل نہیں ہوگا۔ فاعل کے لیے شرط یہ ہے کہ فعل کی نسبت اس کی طرف دی گئی ہے۔ ٹھیک، الفاعل اسم مرفوع، فاعل ایسا اسم مرفوع ہے قدم علیہ کہ جس پر مقدم ہو، جس سے پہلے آیا ہو فعل تام، فعل تام معلوم، تام ناقص سے احراز کرنے کے لیے کہنا، ٹھیک ہے، فعل تام معلوم یا شبہ فعل واسند الیہ، اور فعل کی نسبت اس کی طرف دی گئی ہو۔ جیسے نبغ الدارس، کیا ہے مولانا؟ نبغ الدارس۔ اب یہ الدارس ایک اسم مرفوع ہے جس سے پہلے ایک فعل آیا ہے نبغ، جو تام ہے اور معلوم ہے، اور فعل کی نسبت بھی الدارس کی طرف دی گئی ہے۔ یا الدارس نابغ ابوہ، الدارس نابغ ابوہ، یہ مثال شبہ فعل کی ہے مولانا، اس کی شبہ فعل کی، اس میں فاعل وہی عمل کرتا ہے جو فعل عمل کرتا ہے۔ نابغ کیا ہے اس میں؟ فاعل۔ الدارس نابغ ابوہ، ٹھیک، یا یہاں پر الدارس مبتدا ہے، نابغ اسم فاعل، ٹھیک، اور نابغ ابوہ یہ پورا جملہ خبر ہے الدارس کی۔ پھر کہیں گے نابغ فاعل، ابوہ مضاف مضاف الیہ، فاعل ہے نابغ کا۔ اس مثال میں شبہ فعل نابغ کی نسبت کس کی طرف دی گئی ہے مولانا؟ ابوہ کی طرف، نہ کہ الدارس کی طرف۔ تو فاعل کون ہوا؟ ابوہ ہوا، نہ کہ الدارس۔ ٹھیک مولانا، واضح؟ چلیں، فائدہ کہہ رہے ہیں کہ انما اشترط ان يكون الفعل مقدما لانه اذا اخر اعتبر الاسم في صناعة النحو مبتدئا۔ کہہ رہے ہیں کہ
شرط رکھی گئی ہے کہ فعل مقدم ہو فاعل کے اوپر، ان یکون الفعل مقدما، شرط لگائی گئی ہے کہ فعل مقدم ہو۔ کیوں شرط لگائی گئی ہے کہ فعل فاعل پر مقدم ہو؟ لأنه اذا اخر، کیونکہ جب فعل اسم سے مؤخر ہوگا، پہلے اسم ہوگا پھر فعل ہوگا، تو اعتبر الاسم فی صناعت النحو، تو نحو کی زبان میں یا صناعت نحو میں اسے مبتدا کا اعتبار کیا جائے گا، اسے مبتدا مانا جائے گا۔ جیسے کہ پیچھے کی مثال میں الدارسوں میں سمجھ رہے ہیں کہ الدارسوں پہلے آیا ہے اور پھر نابغن کیا ہے، مؤخر ہوا ہے، ٹھیک۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ فعل کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ فاعل پر مقدم ہو۔ اگر اسم مقدم ہو جائے اور فعل مؤخر ہو جائے تو علم نحو کے قاعدے اور قانون میں اس اسم مقدم کو مبتدا کہا جاتا ہے، فاعل نہیں کہا جاتا، ٹھیک مولانا۔ وَأَن يَكُونَ تَامًّا، دوسری شرط فعل کے لیے یہ ہے کہ وہ فعل تام ہو۔ جو فاعل پر مقدم ہے وہ فعل کیا ہونا چاہیے؟ تام ہونا چاہیے۔ لِأَنَّ مَرْفُوعَ الْأَفْعَالِ النَّاقِصَةِ يُسَمَّى اسْمًا لَهَا لَا فَاعِلًا، اس لیے کہ افعال ناقصہ کے ذریعے جو مرفوع ہوتا ہے اسے افعال ناقصہ کا اسم کہا جاتا ہے، فاعل نہیں کہا جاتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ فاعل تام ہونا چاہیے۔ اگر کسی فعل تام ہونا چاہیے، اگر کسی فعل ناقص نے کسی اسم کو رفع دیا تو اسے اس کا فاعل نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کا جیسے افعال ناقصہ وغیرہ ہیں، کان زید عالما، ٹھیک ہے مولانا۔ تو شرط یہ ہے کہ فعل مقدم فعل تام ہو۔ تیسری شرط ان یکون معلوما، فاعل پر جو فعل مقدم ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ لأن مرفوع المجهول يسمى نائب فاعل، کیونکہ مجہول کی وجہ سے، مجہول کے فعل مجہول کے ذریعے سے جو اسم مرفوع ہوتا ہے اسے نائب فاعل کہا جاتا ہے، فاعل نہیں کہا جاتا۔ اس لیے اسم پر جو فعل مقدم ہو اس فعل کو فعل معلوم ہونا چاہیے تاکہ اس کے بعد والا اسم مرفوع اس کا فاعل کہلا سکے۔ وإلا اگر فعل مجہول مقدم ہوگا اس کے بعد اسم مرفوع آئے گا تو اسم مرفوع کا فعل مجہول کا فاعل نہیں بلکہ خوب۔ چوتھی شرط ان یکون مسندا الیہ، لأن الفاعل اذا لم يسند الیہ الفعل لم یکن فاعلا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ فعل کی نسبت اس کی طرف دی گئی ہو۔ لأن الفاعل اذا لم يسند الیہ الفعل، کیونکہ اگر فاعل کی طرف فعل کی نسبت نہیں دی جائے گی تو وہ فاعل ہی نہیں ہوگا۔ فاعل ہوتا اسی وقت ہے جب فعل کی نسبت دی جائے۔ اگر فعل کی نسبت اسم مرفوع کی طرف نہ دی جائے تو وہ اسم مرفوع فاعل تھوڑی کہلائے گا، ٹھیک مولانا۔ والمراد بشبہ الفعل، فاعل کی تعریف میں جو کہا تھا کہ ایک فعل تام اور مرفوع مقدم ہو یا شبہ فعل،
تو شبہ فعل سے کیا مراد ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ شبہ فعل سے مراد المصدر، یاد رکھیے گا مصدر، و اسم الفاعل، اسم فاعل، و افعل التفضیل، افعل تفضیل ہے، و صفت المشبہہ، صفت مشبہہ ہے، و امثلۃ المبالغہ، اور اسی طریقے سے مبالغہ کے جو صیغے ہیں، وما تضمن معنی الفعل، اور ہر وہ صیغہ کہ جو فعل کا معنی دیتا ہو۔ کون سا صیغہ ہے، وہ کون سا کلمہ ہے جو فعل کا معنی دیتا ہے؟ وہ اسم الفعل، اسم فعل۔ تو یہ تمام چیزیں فعل کی طرح عمل کرتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں اسم مرفوع پر مقدم ہو گئیں تو یہ تمام چیزیں اپنے بعد والے اسم کو فاعل کی بنیاد پر کیا دیں گی مولانا؟ رفع دیں گی۔ اب یہاں سے اقسام فاعل دوسرے سوال کا جواب، وقت تمام ہو گیا، رہنے دیں اس کو انشاءاللہ کل کریں گے۔